میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں، میرے شہر جل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں۔ کوئی اور تو نہیں پس خنجر آزمائی، کوئی اور تو نہیں پس خنجر آزمائی، ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم پاکستان، میں ملک اسلام نوان نہایت اہم پیش رفت اور بڑی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دیکھیں، اس ملک پاکستان کے اندر حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہمیں اپنوں میں ہی غدار نظر آنے لگے ہیں۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو بلو دی بیلٹ ہو یا جس کو کرنے سے ہم اپنے مین مقصد سے ہٹ جائیں۔ یہاں پر ایک سائل ہے جن کا نام ہے جاوید علی صاحب۔ ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کو کسی کیس کے اندر اٹھایا گیا ہے، وہ اپنی تنخواہ لینے کے لیے گئے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم کرنے لگا اور اس کے بعد جو بات کروں گا وہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہوگی اور انشاءاللہ معنی خیز ہوگی، اور آپ کے قیمتی وقت کی ہمیں قدر ہے اور اس قیمتی وقت کی قدر کرتے ہوئے ہم اپنی بات کو لمبا نہیں کریں گے، لیکن یہ بات یہاں پر کرنا بھی لازم ہے کہ اس پہ کیا بیتی۔ آپ میں سے بیشتر لوگوں نے سن لیا ہوگا، لیکن اس کے بعد کی داستان آپ نے ابھی نہیں سنی، وہ سن کے جائیے گا۔ آج ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک سنیں۔ آج شاید ان ویڈیوز میں سے ایک ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں جو ہمیں بہت سی باتیں ایسی کرنی ہیں جو شاید ہم نے پہلے نہیں کی ہیں۔ خیر، وہ شخص کلیم کرتے ہیں کہ ان کو وہ اپنی تنخواہ لینے کے لیے گئے ہیں، وہ وہاں بیٹھے رہے ہیں، ان کو اٹھایا گیا، ان کو کپڑا منہ پہ ڈالا گیا، اٹھا کر لے گئے ہیں، نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں، وہاں لے جا کر ان کے ہاتھ پاؤں باندھے گئے ہیں، کبھی ان کو الٹا لٹکایا گیا، کبھی سیدھا لٹکایا گیا، کبھی بدتمیزی کی گئی ہے، اور انہیں بارہا یہ کہا گیا کہ بولیں جی ایکس وائی زیڈ ایک نامی شخص ہیں جو پولیٹیکل شخص ہیں۔ میں ان کا نام ابھی یہاں نہیں لینا چاہتا کیونکہ ہم اس بحث کو کسی پارٹی سے ایفیلیٹ نہیں کرنا چاہتے، اور ہم اس بحث کو اور اس بات کو ایک عام شخص تک رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک نجی پارٹی کہہ لیجئے تو مناسب ہوگا۔ انہیں بولا گیا کہ کسی فلاں شخص کا نام لے اور بولیں اس سے آپ نے کک بیکس لے رکھی ہیں، آپ اس کے فرنٹ میں ٹھہرے ہیں تو ہم آپ کو جانے دیں گے۔ بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کے نازک اعضاء کے ساتھ اینٹوں کو لٹکایا گیا۔ بڑی بات ہے، اور یہ کلیم یہ پہلے کسی شخص نے نہیں کیا، اسے ملتے جلتے کلیم ماضی میں بڑے پولیٹیشنز نے بھی کیا ہے، لیکن اس طرح کی کلیم کسی نے نہیں کی ہے۔ خیر، جب وہ شخص یہاں پر بھی نہیں مانا، اصل دکھ کی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ اب آنے والی ہے۔ وہ شخص جب یہاں پہ بھی نہیں مانا تو اس کو بولا گیا ٹھیک ہے، اگر آپ اب بھی ہماری باتوں سے متفق نہیں ہونا چاہتے اور بیان نہیں دیں گے تو ہم آپ کی بیوی کو برہنہ حالت میں سامنے رکھ کر اس کے کلپس بنا کر فیس بک پر اپلوڈ کریں گے۔ جناب، سوال یہاں پر یہ ہے کہ کیا وہ شخص اس ملک پاکستان کا شہری نہیں تھا؟ کیا اس کے پاس بنیادی حقوق نہیں تھے؟ کیا اس کا قصور اتنا ہے کہ وہ کسی سیاسی بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتا، وہ کسی وڈیرے کا بچہ نہیں ہے، وہ کسی جاگیردار کا بچہ نہیں ہے، وہ کسی بڑی مالکی کا بچہ نہیں ہے، اس کا کوئی حسب نسب بہت بڑا نہیں ہے؟ یا اس کا قصور اتنا ہے کہ اس ملک پاکستان کی بے حس حکمران شہر کے اندر وہ پیدا ہو گیا، بے حس حکمران ملک کے اندر وہ پیدا ہو گیا، اس کا قصور اتنا ہے؟ یا اس کا قصور اتنا ہے کہ اس ملک پاکستان کا ایک شہری ہونے کے ناطے اس ملک پاکستان کی کسی نچلے طبقے کی جاب میں ہے، وہ کوئی کرپشن نہیں کرتا، اس کا قصور اتنا ہے؟ اس شخص نے اس ملک پاکستان کا خزانہ نہیں لوٹا، اس کا قصور اتنا ہے؟ اس شخص نے ایڈز کے نام پر ملنے والے پیسے کو ذاتی استعمال میں نہیں لایا، اس کا قصور اتنا ہے؟ کیا اس شخص کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس شخص نے کسی سیاسی وڈیرے کی پشت پناہی اس کو حاصل نہیں، جیسے کہ عزیر بلوچ ہے؟ کیا اس شخص کا دیکھیں، اگر آپ بات اعظم سواتی بھی کریں تو اس کے لیے بھی آدھا ملک اکٹھا تھا، اگر آپ اور کسی سیاسی پارٹی کے لیڈر کا نام لیں تو اس کے لیے بھی لوگ اکٹھے تھے، اگر آپ شیخ رشید کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی لوگ اکٹھے تھے، اگر آپ مریم نواز کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی لوگ اکٹھے تھے، اگر آپ نواز شریف کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی چند لوگ اکٹھے تھے۔ بات یہاں پر کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہو رہی، بات یہاں پر یہ ہو رہی کہ ایک عام شہری کو کیا تحفظ فراہم کیا جا رہا ہے، کیا ایک عام شہری کے جو تحفظات ہیں ان کو کنسرنز میں لایا جا رہا ہے، کیا ایک عام شہری کی زندگی کے لیے کچھ سوچا جا رہا ہے؟ یقیناً نہیں۔ اگر وہ کسی وڈیرے کا بچہ ہوتا تو میں دیکھتا اس کے ساتھ ایسا سلوک کیسے کی جاتا، اور forget about that، وڈیرے کا یہ نہیں ہے۔ وہ کون لوگ ہیں جو اس ملک پاکستان کے شہریوں کو ایک را کا ایجنٹ سمجھتے ہیں؟
وہ کون لوگ ہیں جو اس ملک پاکستان کے شہریوں کو ایک نچلے درجے کا شہری سمجھتے ہیں؟ وہ اس ملک پاکستان کے تمام شہریوں کو چپڑاسی سمجھتے ہیں؟ وہ کون لوگ؟ میرے علم میں تو نہیں ہے. اگر آپ کے ناقص علم میں، میرے ناقص علم میں نہیں ہے، اگر آپ کے اچھے علم میں یہ بات ہو تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن کھلا ہے، ہمیں بھی آگاہ کیجئے. وہ کون لوگ ہیں جو اس کلاس کو تھرڈ کلاس سمجھتے ہیں اور غریب کا مال سمجھ کر جو جس کا دل آتا ہے وہ سلوک کیا جاتا ہے؟ اگر آپ کو کسی کے ساتھ ظلم و ستم کرنے کی اور بربریت کرنے کا اتنا شوق ہے تو خدارہ ان لوگوں پر کیجئے جنہوں نے اس ملک پاکستان کے وسائل پر ڈاکہ ڈالا. خدارہ ان لوگوں کے ساتھ کیجئے جنہوں نے پچھلے 75 سالوں سے اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے. اگر آپ کو بڑا شوق ہے احتساب کرنے کا تو خدارہ ان لوگوں کے ساتھ کیجئے جنہوں نے اس ملک پاکستان کو مقروض کر دیا. خدارہ ان لوگوں کے ساتھ کیجئے جنہوں نے اس ملک پاکستان کی اکانومی کا بھٹا بٹھا دیا. اگر آپ کو بڑا یہ کام کرنے کا شوق ہے تو ان لوگوں کے ساتھ آپ کیوں نہیں کرتے جو طاقتور ہیں؟ میں ابھی بھی لکھ کر دینے کو تیار ہوں. جو شارق جتوئی والا معاملہ پیش آیا اور جو وڈیرے ہمارے جو کہ بلوچستان کے آپ نے گرفتار کیے باپ پارٹی کا، اگر وہ رہا نہ ہو جائے تو مجھے کیجئے گا آپ بات. ان لوگوں کے لیے نہ آپ کی ویڈیوز باہر آتی ہیں، ان لوگوں کو نہ آپ پکڑ سکتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ نہ آپ ایسا جبر کر سکتے ہیں. کیوں؟ ان کے پیچھے 4 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اس عام عوام کا قصور اتنا ہے. دیکھیں آپ نے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اٹھائے، کوئی بات نہیں. آپ کو یہاں پر جو بھی لوگ ایسا کام کر رہے ہیں، نامعلوم لوگوں کی ہم بات کر رہے ہیں، اور وہ نامعلوم کون ہے مجھے تو معلوم نہیں وہ نامعلوم کون ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا جن لوگوں پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ نامعلوم ہوں گے. ہم ان لوگوں کی اتنی عزت کرتے ہیں، اتنی حیا کرتے ہیں. ہمارے ملک پاکستان میں ہمارے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ وردی پہن کر فخر محسوس کرتے ہیں. ہم ان پہ الزام نہیں لگا رہے. ہم سوال یہ کرتے ہیں وہ چند لوگ کون ہیں جو ان کا نام استعمال کر رہے ہیں. چلے اگر آپ بات ایسی سمجھنا چاہتے ہیں تو ایک غریب کے لیے قانون اور امیر کے لیے قانون اور یہی بات آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1500 سال پہلے کر دی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. معاشرے ایسے ہی تباہ ہوتے ہیں تو ایسے ہی تباہ ہوں گے. یہ ملک پاکستان تب تک ترقی نہیں کرے گا جب تک 1100 ارب والے لوگوں کو، 11,000 ارب والے لوگوں کو پتہ نہیں ایک فیگرز ایسے ہیں جو ہم بول سکتے ہیں جو ہمارے خیالات میں بھی ایگزسٹ نہیں کرتے. اتنی بڑی لوگوں نے کرپشن کی ہے اس ملک پاکستان کے جو ہماری ریزروز ہیں ان پہ ڈاکے ڈالیں گے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں اس قوم کا. اس ملک پاکستان کی قوم کو اور اس ملک پاکستان کے قوانین کو جن لوگوں نے تماشا بنا دیا وہ کون لوگ ہیں؟ بھجن عوام جاننا چاہتی ہے. کیا کبھی سیاستدان کسی بڑے وڈیرے کے ساتھ یا کسی پارٹی سربراہان کے ساتھ جن کے اوپر ماضی میں کرپشن کیسز ثابت ہو چکے ہیں، کبھی ان کے اوپر ایسا الزام لگا اور ایسی گرفتاریاں ان کے ساتھ ہوئی اور کبھی ایسی ریکوری کروانے کی کوشش کی گئی ہے؟ ہمارے جو سیاستدان ان کو جیلیں بھی ایسی دی جاتی ہیں، اللہ کی پناہ. اے سی آپ کسی کو مہیا کریں، کوک آپ ان کو پروائیڈ کریں، اچھے کھانے آپ ان کو پروائیڈ کریں، جوتی کپڑا آپ ان کو پروائیڈ کریں، تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آپ کو قانون کے سامنے سلنڈر کرتے ہوئے دکھائی دیں گے؟ میں جاننا چاہتا ہوں وہ کون لوگ ہیں جو اس ملک پاکستان کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، اس ملک پاکستان کی قوم کے ساتھ عداوت رکھتے ہیں، اس ملک پاکستان کے وسائل کو جس نے بے دریغ استعمال کیا اور لوٹا. کون لوگ ہیں جو ان کی پشت پناہی کرتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو ایک چپڑاسی کو، ایک عام عوام کو چپڑاسی سمجھتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو اس ملک پاکستان کی 75% قوم کو گدھا سمجھتے ہیں؟ وہ کون لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عوام ابھی بھی اتنے بیوقوف اور سادہ لو ہیں کہ ہم جو چورن بیچیں گے وہ خرید لیں گے؟ وہ کون لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ایسا منجن ہم بیچیں گے اور لوگ بار بار خریدیں گے؟ کہ اب بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک پاکستان میں آنے والے دنوں میں جو حالات پیدا ہوں گے، جو بندہ بھی غریبی کا نعرہ لگائے گا یہ لوگ مفلسی کی خاطر اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. جب ان کے بلکتے ہوئے بچے ان کو دیکھیں گے گھروں میں، یہ گھروں میں نہیں بیٹھ پائیں گے، یہ نکلیں گے، اور جب یہ نکلیں گے تب یقیناً آپ لوگوں کے لیے ان کو ٹیکل کرنا امپاسبل ہو جائے گا. ڈریے اس دن سے. یہ میرے ہاتھ دیکھیے اور اس قوم کی حالت دیکھیے. یہ ملک و قوم کسی اور تجربے کا متحمل نہیں ہو سکتا جناب والا. خدارہ ہوش کے ناخن لیجئے. وہ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، میری ہمدردیاں اس وقت عام عوام کے ساتھ ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عوام یہ مہنگائی کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی.
اور آپ جانتے ہیں کہ یہ عوام نکلے گی، آپ جانتے ہیں کہ عوام جب نکلے گی تو یہ عوام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر آپ سے کنٹرول نہیں ہونا جناب والا، اور پھر یہ عوام شاید وہ تمیز بھی بھول جائے. ایک باؤنڈری لائن ہے، شاید یہ عوام وہ ریڈ لائن کراس کر جائے اور اس کے بعد شاید بہت دیر ہو جائے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجیے جتنے ملکوں کا بیڑا غرق ہوا ہے وہ کیسے کیا گیا، عوام کو متنفر کر کر. خدا را آپ اپنی عوام کو اپنے دوست بنائیں، دشمن مت بنائیں. اپنی پالیسیز کو ریوائز کریں اور اس ملک پاکستان کے جو تھنک ٹینکس ہیں وہ سوچیں اور خدا را کنسیڈر کریں. ہمیں ہمارے ادارے اپنی جان سے پیارے، لیکن کب تک؟ اس ملک پاکستان میں بڑھتی ہوئی ناانصافی ہمیں سوچنے پر، سوال کرنے پر مجبور کرتی ہے. خیر، شکوہ جواب شکوہ چل رہا ہے. مریم اور عمران خان صاحب کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے، انہوں نے ٹویٹس کی ہیں، ٹویٹ کا رپلائی کیا جا رہا ہے. پڑھ کے سنانے کو دل تو نہیں ہے. چلیں، عمران خان صاحب نے بولا کہ سپریم کورٹ کے ججوں پر پی ڈی ایم کے بے شرم اور بے حساب حملے اور بدعنوانی کے پیسوں سے پالی جانے والی بی بی مریم کا صرف ایک مقصد ہے، آئین کی خلاف ورزی کر کے بھی انتخابات سے بھاگنا. اور جواب شکوہ بھی مریم کی جانب سے آیا کہ آپ چور ڈاکو کی داستان صرف منہ کے بل گر گئی وغیرہ وغیرہ، مطلب فضول باتیں مجھے نہیں کرنی. ابھی ہمارا یہ کنسرن نہیں ہے، اوپر سے پڑھ کے خبریں پڑھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ باتیں کریں یا جو ریئل ایشوز ہیں اس ملک پاکستان کے وہ ڈسکس کریں. اس ملک پاکستان کو گریو کنسرنز ہیں اس وقت. بھائی جان خدا کا نام ہے، آنے والے 5-6 ماہ اس ملک پاکستان میں عوام کی کمر توڑنے کو تیار ہے. وہ وقت سے ڈریے جب اس ملک پاکستان میں لوگ لوٹ مار کا بازار گرم کریں گے. لوگوں نے کسی طرح، جناب جب مفلس